بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق اللہ العظیم. یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر اور قائم کرتے ہیں نماز کو اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا. اور وہ ہیں پرہیزگار جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف اور اس پر جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. اس سورۃ البقرہ کی پہلی 3 آیات کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی تھی، اور آیت نمبر 4 میں ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. پرہیزگاروں کی 3 صفات پچھلی آیت میں ہیں کہ پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، اور پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں. اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے مومنین کی 2 صفات اور بیان کی، پرہیزگاروں کی 2 صفات اور بیان کی ہیں. ان میں سے پہلی صفت آیت نمبر 4 میں ہے، وہ یہ ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں اے پیغمبر جو آپ پر اترا، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نبیوں پہ اتارا گیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما دونوں نے اس آیت کی جو تفسیر کی ہے وہ یہ کی، فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایمان لانے والے صحابہ مومنین 2 قسم کے تھے. کچھ فرمایا کہ وہ تھے جو ایمان سے پہلے، اسلام سے پہلے مشرک تھے، پھر اللہ نے انہیں توفیق دی، ایمان قبول کیا. اور فرمایا کہ کچھ وہ تھے جو ایمان اور اسلام سے پہلے اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ تھے، اللہ نے انہیں توفیق دی، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کو قبول کیا. تو پچھلی آیت کے اندر آیت نمبر 3 میں اللہ نے ان مومنین کا ذکر کیا جو کہ اس سے پہلے، اسلام سے پہلے مشرک تھے، پھر اسلام پر ایمان کو قبول کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان کو قبول کیا. اللہ نے ان کے متعلق فرمایا کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں جو ہم نے ان کو رزق دیا، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اور اس آیت کے اندر اللہ نے ان ایمان والوں کا تذکرہ کیا جو پہلے اہل کتاب تھے یعنی یہود و نصارہ تھے، پھر اللہ نے انہیں ایمان کی توفیق بخشی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کو قبول کیا. تو اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ بما انزل الیک، اے پیغمبر جو آپ پر میں نے اتارا، انہوں نے اس پر بھی ایمان قبول کیا. وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے اتارا گیا تھا،
یعنی تورات، زبور، انجیل، اس پر بھی یہ لوگ ایمان رکھتے تھے، تو لہذا یہ لوگ بھی پرہیزگار ہیں۔ ایک بات تو یہ سمجھ آئی کہ اس سے مراد اہل کتاب یہود و نصارہ۔ کیا اس سے مراد آج کے دور کے مسلمان نہیں ہوں گے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد آج کے دور کے بھی مسلمان ہیں۔ وہ اس طرح کہ ہم سب مسلمانوں پر جس طرح قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح پچھلی تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ہمارے لیے فرق یہ ہے کہ ہم پچھلی کتابوں پر ایمان لائیں گے لیکن پچھلی کتابوں پر ہم عمل نہیں کریں گے۔ جو اہل کتاب ایمان لائے تھے نا، وہ پچھلی کتابوں پر بھی عمل کر کے آئے تھے، تورات، زبور، انجیل پر عمل کر کے آئے تھے، پھر انہوں نے قرآن پر ایمان قبول کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ ایمان قبول کیا، پچھلی شریعت اللہ نے منسوخ کر دی، اب ان کے لیے حکم ہوا کہ تمہارا ایمان ان پر تو باقی رہے گا لیکن اب تمہارا عمل جو ہوگا وہ شریعت محمدی پر ہوگا۔ ہم جو ایمان لائے ہیں نا، ہمارا ایمان یہ اسی حوالے سے ہے کہ ہم پچھلی کتابوں پر یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنی تمام آسمانی کتابیں، تمام آسمانی صحیفے اپنے برحق برگزیدہ نبیوں اور رسولوں پر اتارا۔ وہ تمام آسمانی کتابیں بھی سچی اور تمام آسمانی صحیفے بھی سچے، تمام پیغمبر بھی سچے۔ یہ ہے ہمارا ایمان لانے کا مقصد کہ ہم ایمان لائیں، لیکن ہم نے جو تعلیمات پر عمل کرنا ہے وہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے کل جمعہ کے اندر بھی عرض کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تورات کا ایک نسخہ لے کر آئے، یا رسول اللہ میں اس کو پڑھ لوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سن کر خاموشی اختیار کی۔ یہ سنن ابی داؤد کے اندر روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر نہ خاموشی اختیار کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ سمجھے شاید مجھے پڑھنے کی اجازت ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے ہیں، تو لہٰذا حضرت عمر نے وہ نسخہ کھولا اور اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ بیٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھ رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور متغیر ہو رہا ہے، حضور کا چہرہ انور تبدیل ہو رہا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر کا بازو پکڑا اور ڈانٹا اور فرمایا کہ تجھے رونے والی روئے عمر، تو کیا کر رہا ہے؟ تیرے تورات کے نسخے کے پڑھنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے زرد ہو رہا ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اوپر دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً غصے ہو رہے تھے، تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں راضی ہوں اللہ کے رب ہونے پر، میں راضی ہوں آپ کے رسول ہونے پر، میں راضی ہوں اسلام کے دین ہونے پر، لہذا میں ایمان لایا ہوں، اب میں تورات کو نہیں پڑھوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے عمر، اگر اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آ جائیں اور تجھے آ کر ایمان اور اسلام کی دعوت دے اور تو اس کی بات کو مانے گا تو اللہ کی قسم تو تب بھی گمراہ کہلایا جائے گا۔ لہٰذا اگر مسلم آ جائیں تو انہیں بھی میری بات پر ایمان لانا ہوگا، انہیں بھی میری اتباع اور میری شریعت پر چلنا ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم سب کے لیے ایمان تو سب پر لانا ہے لیکن عمل کس پہ کرنا ہے؟ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کرنا ہے۔ یہ پرہیزگاروں کی صفت ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے عقائد میں ہے، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ ہمارے تمام عقائد میں سے نا جو آخرت والا عقیدہ ہے یہ بڑا انقلابی عقیدہ ہے، کہ جس شخص کے سامنے اپنی آخرت آ گئی، جس شخص کو اپنی موت اور اپنی قبر اور محشر کا میدان سامنے آ گیا نا، اس کی زندگی میں یقیناً تبدیلی آ جاتی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہماری زندگی کے اندر انقلاب لانے والا ہے۔ اور اللہ نے یہاں پر نا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُؤْمِنُونَ نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ وَبِالْآخِرَةِ ہم یوقنون۔ باقی عقائد کے بارے میں ہے یومنون، ایمان لاؤ، اور اس عقیدے کے بارے میں کیا فرمایا؟ وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ مفسرین نے فرمایا بات کو ذرا سمجھیں کہ ایمان یہ مقابل ہے تکذیب کے۔ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ مان لینا۔ تکذیب کا مطلب ہوتا ہے جھٹلا دینا۔ جو اہل کفر ہیں انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، جھٹلا دیا ہے۔ اور ایقان کا مطلب ہوتا ہے یقین کرنا، اس کے مقابلے میں ہے شک کرنا، کہ جس نے یقین نہیں کیا مطلب اس نے کیا کیا بھائی؟ شک کیا۔ تو ہمیں کہا گیا کہ تم آخرت پر یقین رکھو، اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ تم آخرت پر اس طرح یقین رکھو گویا کہ تمہاری آخرت تمہارے سامنے ہے۔
جب آخرت کو اپنے سامنے رکھو گے پھر فرمایا تمہاری زندگی یقیناً صحیح راستے پر چلنا شروع ہو جائے گی۔ جو بندہ زندگی میں جو بھی کام کر رہا ہے جس وقت اس نے اپنی آخرت سوچ لی وہ فوراً سیدھے راستے کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں حکم ہے کہ تم آخرت پر یقین رکھو گویا کہ تمہاری آخرت تمہارے سامنے ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو بھائی اپنا جھگڑا لے کر آئے زمین کے کسی ٹکڑے کے متعلق۔ ایک کہنے لگا یا رسول اللہ میرا ہے، دوسرا کہنے لگا یا رسول اللہ میرا ہے۔ وہ بھی اپنی دلیلیں پیش کرنے لگا، وہ بھی اپنی دلیلیں پیش کرنے لگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دونوں کی بات سنی اور آپ نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو تیز زبان بولنے والا ہوگا، بڑا چست چلاک ہوگا، وہ اپنی تیز زبانی کی بنیاد پر نہ وہ فیصلہ اپنے حق میں کروا لے گا، لیکن خیال کرنا کہ جس نے بھی کسی کی زمین پر نہ ایک بالشت قبضہ کر لیا نا، قیامت والے دن اللہ رب العزت اس زمین کا طوق بنائیں گے اور اس کے گلے کے اندر ڈالیں گے اور اسے فرمائیں گے محشر کے میدان کا چکر لگا۔ جب حضور نے ان کے سامنے آخرت رکھی، ان کو ان کی آخرت یاد دلائی نا، اب دونوں بھائیوں نے اپنا فیصلہ پیچھے لے لیا۔ دوسرا ہر ایک کہنے لگا یا رسول اللہ نہیں یہ اس کو دے دو، وہ کہتا نہیں یا رسول اللہ یہ اس کو دے دو۔ اب یہ جھگڑا ختم جو ہوا نا ان کی دنیا کے اوپر، وہ کب ختم ہوا؟ جب ان کی آخرت ان کے سامنے آ گئی۔ وگرنہ ہم میں سے ہر ایک بندہ زبان سے تو اقرار کر رہا ہے کہ میں آخرت کو مانتا ہوں، آخرت کو مانتا ہوں، لیکن جو مشاہدے کے طور پر ہے کہ ہماری آخرت ہمارے سامنے ہو کہ میں نے مرنا ہے بھائی، میں نے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، جب آخرت سامنے آ جائے گی تو یقیناً اس وقت ہم ہر قسم کے برے اعمال سے بچ جائیں گے۔ ایک بادشاہ گزرا ہے تقریباً عباسی خاندان میں، تو اس نے نا ایک دفعہ کسی کو اپنا فوج کو آرڈر کیا کہ میرے لیے ایک محل تعمیر کیا جائے۔ فوج نے کہا کہ آپ ہمیں حکم دیں، ہم آپ کے لیے محل تعمیر کرتے ہیں اور جگہ کی تعیین کریں۔ تو بادشاہ نے جگہ کی تعیین کی، جس جگہ کی تعیین کی کئی مربعوں پر مشتمل تھا، وہاں پر ایک بیوہ عورت کا گھر بھی تھا، جھونپڑا سا تھا، غریب عورت تھی۔ جب اس ایریے کا انتخاب کیا گیا اور اس کی صفائی اور اس محل کی تیاری شروع ہوئی تو وہاں پر وہ گھر آیا تو اس کے گھر کو بھی کھوڑنے لگے۔ اس نے کہا بھی میں بیوہ عورت ہوں، میں غریب عورت ہوں، میرے گھر کو نہ خراب کرو، لیکن پیچھے آرڈر تھا بادشاہ کا، اس کا گھر بھی اکھیڑ دیا گیا اور اس کا محل تعمیر ہونا شروع ہو گیا۔ یہ عورت اس وقت کے قاضی القضاء چیف جسٹس کے پاس گئی اور اپنا مقدمہ دائر کیا کہ جو ہے نا میرا گھر ختم کر دیا گیا اور مجھے کچھ دیا بھی نہیں۔ اس وقت چیف جسٹس نے کہا کہ اماں اب تو چلی جا، بادشاہ ہے، میں مقابلہ تو اس کا نہیں کر سکتا، لیکن میں اللہ سے امید رکھتا ہوں میں تیرا حق تجھے ضرور دلواؤں گا۔ لہٰذا وہ عورت چلی گئی، بادشاہ کا محل تعمیر ہوا۔ اب وہ بھی قاضی القضاء تھا، چیف جسٹس تھا، عام آدمی نہیں تھا، تو اس نے بھی بادشاہ کے پاس پیغام بھجوایا کہ میں آپ کے محل کے اندر آنا چاہتا ہوں، اگر اجازت ہو۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیں۔ تو جس دن بادشاہ اپنے محل کے اندر گیا تو چیف جسٹس نے ایک گدھا اور ایک بورا لے کر پہنچ گیا۔ وہاں پر بادشاہ نے دیکھا تو بڑا تعجب، بڑا حیران کہ بھائی یہ میری حکومت کا چیف جسٹس قاضی القضاء اور گدھا اور جو ہے نا بورا لے کر آیا، خیریت؟ اس نے کہا بادشاہ آپ کا محل بڑا قیمتی ہے، میں اس محل کی مٹی اٹھانا چاہتا ہوں، اگر اجازت ہو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی اٹھا لے۔ اب اس نے جا کر مٹی جو ہے نا بورے کے اندر ڈالنا شروع کر دی، مٹی کا بورا تھا بھر گیا۔ بادشاہ سے کہا کہ آپ تھوڑی شفقت فرمائیں، میرے ساتھ ہیلپ کریں، یہ بورا اٹھوا کر نا گدھے کے اوپر رکھوا دیں۔ بھائی وہ مٹی کا بورا، بادشاہ تو ویسے نازک قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہاں اٹھا سکتا تھا؟ کوئی مزدور آدمی تو تھا نہیں کہ محنت کرتا۔ بادشاہ نے محنت کی لیکن اسے بورا اٹھایا نہیں کیا۔ تو فوراً وہ بول پڑا چیف جسٹس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ یہ مٹی کا بورا نہیں اٹھا سکتے، مجھے یہ بتائیں 7 زمینوں کا توق گلے میں ڈال کے اٹھا سکو گے؟ کہا یقیناً نہیں اٹھا سکوں گا۔ کہا یہاں پر ایک بیوہ عورت کا جھونپڑا تھا جہاں پر آپ کا محل تعمیر ہے، اگر آپ نے اس کا حق نہ دیا تو قیامت والے دن آپ کو 7 زمینوں کا توق اٹھانا پڑے۔ فوراً بادشاہ کو آخرت سامنے یاد دلائی اور بادشاہ پلٹا، اس نے کہا میں ضرور حق دینے کے لیے تیار ہوں، اور بیوہ عورت کو بلایا گیا، اس کا حق اسے دیا گیا۔ تو میری اس بات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہر معاملے کے اندر جب ہماری آخرت سامنے آئے گی تو یقیناً ہم صحیح راستے پر آ جائیں گے۔ ہم غلط راستے پہ کب چل رہے ہوتے ہیں؟ جب ہم آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ زبان پہ تو ہمارا اقرار ہوتا ہے لیکن ہم مشاہدہ نہیں کر رہے کہ میری آخرت کیسے آئے گی۔ معاشر کا میدان سامنے نہیں کھڑا ہوتا،
ٹھیک ہے نا، وہ جو ترازو ہے جہاں پر اللہ نے قرآن میں فرمایا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، میں انصاف کا ترازو لگاؤں گا، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا وہاں پر. جب وہ ترازو میرے سامنے آئے گا کہ میرا پلہ نیکیوں کا بھاری ہوتا ہے یا گناہوں کا بھاری ہوتا ہے، یقیناً اس وقت میں خود بخود صحیح راستے پہ چلنا شروع ہو جاؤں گا. تو ہمارے عقائد میں سے عقیدہ آخرت ایک انقلابی عقیدہ ہے جو ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلی لانے والا ہے. اور اللہ نے آگے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، جو لوگ ان صفات کے مالک ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نمبر 2 نماز کو قائم کرتے ہیں، نمبر 3 اللہ کے راستے کے اندر اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، نمبر 4 قرآن پر بھی ایمان ہے، اللہ کے نبی کی شریعت پر بھی ایمان ہے، پچھلی تمام آسمانی کتابوں پر ایمان ہے، اور نمبر 5 آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہ سب اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی کامیاب لوگ ہونے والے ہیں. یہ ایک چیز ہے زبان سے اقرار کر لینا، ایک چیز ہے اپنی زندگی کے اندر عمل لے کر آنا. ہمارے لیے صرف زبان سے اقرار کر لینا کافی نہیں ہوگا میرے بھائیوں. انسان اگر چاہتا ہے کہ میری کامیابی ہو تو عمل ضروری ہے. قرآن نے دونوں چیزوں کو اکٹھے ذکر کیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے پھر نیک اعمال کیے، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اولئک هم الوارثون، یہ جنت الفردوس کے وارث بنیں گے. تو لہٰذا اللہ رب العزت کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے، ایمان کے ساتھ اعمال بھی ضروری ہیں. اللہ ہم سب کو عمل کرنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.